إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین اجماع، میرے پیارے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، جمعہ کے اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، برتری، تعریف و توصیف، پرشنسا لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرما کر با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. بعدہ انگت بے شمار درود و سلام نشاور ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الانبیاء آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں اسلام جیسی عظیم دولت ہم تک پہنچی. میرے عزیزوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے شادی بیاہ میں غیر شرعی رسومات کے حوالے سے مختصراً ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ جو سلیوشن ہے، جو حل ہے، اس کی طرف بھی رہنمائی کرتے چلیں گے. اسلام ایک پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھاپن، کوئی کجی نہیں ہے. اسلام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ویسے ہی تا قیامت باقی رہے گا. اس کے اندر کمی اور بیشی کی قطعی گنجائش نہیں ہے. چاہے عبادات کے اندر ہو، چاہے معاملات کے اندر ہو، یا اسی طریقے سے آپسی معاشرت کے اندر ہو، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے آپ اور ہم پابند ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جہاں اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی ہیں اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں، ان وعیدوں کے ہم حقدار ٹھہریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو احکامات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کے ہم پابند ہیں. اگر ہم ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کرتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم صحیح طور پر مسلمان نہیں ہیں. ہم نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہو سکتا ہے، ہمارا نام زید ہو سکتا ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم حقیقی طور پر اسلام کے دامن میں داخل نہیں ہوئے ہیں. جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اگر ہم اور آپ آدھا تتر اور آدھا بٹیر ہیں تو ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین بروز قیامت ضرور بھی ضرور سوال کرے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں آدمی کیا عمل کر رہا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کے عمل کا آپ سے حساب لے گا. اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ دنیا کے اندر میں نے تم کو تو بھیجا تھا، تمہارا مقصد واضح تھا، تمہارا
لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے. آج ہم اور آپ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, دوسروں کے اعمال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ رب العالمین آپ سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. اس کو میں ایک آیت کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ایک چھوٹی سی سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے عزیزو, سمجھنے والی بات یہ ہے, آپ کو پوائنٹ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں, جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایمان کا تذکرہ کیا ہے, وہیں پر عمل کا بھی تذکرہ کیا ہے. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ نام کے مسلمان بن جائیں گے, لیکن اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے عمل ضروری ہے, اور وہ عمل آپ کے اعضاء سے ہوگا, آپ کے جسم کے پارٹ سے ہوگا, آپ کی باڈی کے پارٹ سے ہوگا. ایمان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے, وہ ہے قول اور عمل. قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کہیے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے. آپ نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو کہیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ارکان اسلام ہے, ارکان ایمان ہے. اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, کیونکہ ارکان اسلام کتنے ہیں وہ آپ کو پتا کرنا ہے, ارکان اسلام کتنے ہیں وہ آپ کو پتا کرنا ہے. لیکن اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کو ارکان اسلام نہیں پتا, ایک مسلمان کو ارکان ایمان نہیں پتا. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کو جاننے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی اچھا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی تذکرہ کیا, اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, یقیناً جتنے کے جتنے انسان ہیں سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے, سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. کس پر؟ اللہ پر. کس پر؟ اللہ کے نبی پر. کس پر؟ ارکان اسلام پر. کس پر؟ ارکان ایمان پر. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کو ارکان ایمان پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. اور میں بارہا آپ کو منبر رسول پر بتایا جاتا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ مسلمانوں کو ایمان نہیں پتا, لیکن مسلمانوں کو سیاست کے بارے میں سارا گیان ہے. اسی طریقے سے فلمی دنیا کے بارے میں سارا گیان ہے, اپنے اصحاب کے بارے میں گیان نہیں, اپنے بنیادی مسائل میں گیان نہیں. کمی ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل صالح, جنت بھی جہنم بھی اعتبار سے عمل کریں گے, اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین آپ کو جزا اور سزا دے گا. اگر آپ کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے, آپ کا عمل ویسا عمل ہے جو کافرانہ عمل ہے, آپ کا عمل ایسا عمل ہے جو ہندوانہ عمل ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اس کے حوالے سے سوال کرے گا اور سزا دے گا. لیکن آپ کا عمل اور ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ رب العالمین اسی کے اعتبار سے سزا دے گا اور جزا دے گا. اگر ہمارا عمل صحیح ہوا تو اللہ رب العالمین ثواب دے گا, اگر ہمارا عمل بیکار ہوا اور کتاب و سنت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم سب مومن ہیں, اور مومن بننے کے لیے عمل ضروری ہے, یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب آتے ہیں, شادی کبھی واجب ہوتی ہے, شادی کبھی حرام ہوتی ہے, شادی کبھی مکروہ ہوتی ہے, شادی کبھی انسان کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہوتی. کئی مراحل ہیں. شادی کب واجب ہوتی ہے؟ جب ایک انسان استطاعت ہو اور مالی طور پر, بدنی طور پر اور مالی طور پر. لیکن مالی طور میں بہت ساری ایسی احادیث اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جو اس اعتبار پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کو گناہ کے اندر ملوث ہونے کا خدشہ محسوس ہو تو ایسی صورتحال میں اگر وہ بدنی طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لے, اللہ رب العالمین بے نیاز بنا دے گا. لیکن آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ہم اگر اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم کروڑ پتی تلاش کرتے ہیں. اس کے پاس کھیت کتنا ہے, اس کے پاس کھلیان کتنا ہے, اس کا گھر کتنا ہے, اس کے گھر کتنے ہیں, گاؤں کے اندر ہے نہیں, جبپور کے اندر ہے یا نہیں, کتنی جائیداد ہے, آج ہم اور آپ تلاش کرتے ہیں. لیکن دیندار آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آج طلاق کی نوبت اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اسلامی ترکیز کو چھوڑا ہوا ہے, اسلامی احکامات پر عمل کرنا چھوڑا ہوا ہے. آج ہم آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی یہ ساری کامیابی کی جڑ ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام یہ دنیاوی کامیابی یہی کی کامیابی ہے. اگر آخرت کی کامیابی نہیں ملی تو پھر دنیاوی کامیابی کسی بھی کام کی نہیں ہے, کسی بھی کام کی نہیں کر رہا ہے.
اسی لیے آخرت کو بنانے کی فکر کریں. اگر آپ کی آخرت سنور گئی تو پھر دنیا ایٹومیٹک سمجھ جائے گی. ہمارا موضوع چونکہ دوسرا ہے، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک اشارے کے طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ روزی کے معاملے کے اندر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم دوسرے پیمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایماندار کو نہیں دیکھتے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم کروڑ پتی کو دیکھتے ہیں، لیکن جو لاکھ پتی ہے اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزار رہا ہے، جس کا گھر کھپڑے کا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتے. ہم اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت موجود ہے. کیوں دیکھتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اور آپ ان لوگوں کے دیکھنے کے روادار نہیں ہے جو آپ سے حیثیت میں بڑے ہو، آپ سے رتبے میں بڑے ہو، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے رتبے میں اور حیثیت میں چھوٹے ہو. تب ہم اللہ رب العالمین کی نعمت کی شکر گزاری کریں. ہم اور آپ کی نہیں شکر گزاری کرتے. کیوں روتے رہتے ہیں؟ کیسے بھائی صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے، کبھی اللہ کی تعریف زبان پر نہیں آتی. یہ ایمان ہے، یہ مسلمانی معاشرہ کی پہچان ہے، یہ مسلمانیت ہے. یہ کیا ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہوں. اللہ کی تعریف زبان پر نہیں آتی. جبکہ ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے کہ ہمارے نبی مشکل سے مشکل ترین گھڑی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر اللہ کی اور تعریف. الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. لیکن ہم آپ روتے رہتے ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر سالانہ آمدنی موجود ہے، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کے دور میں ایک وقت کا کھانا بنتا تھا، دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا تھا. اس وقت کا ایمان اور آج کا ایمان، آج ہمارے گھروں کے اندر سالانہ آمدنی موجود ہے، پھر بھی ہم اپنی زبان پر شکوہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتے. آپ کو دیکھا بھائی کیسے منہ سے آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کو نواز دے، جبکہ آپ کو اللہ دے رہا ہے. آپ کی آنکھیں سلامت، آپ کی زبان سلامت، آپ کے کان سلامت، ساری چیزیں سلامت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. وہی چیز آج اگر آپ پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، تو اپنی بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ نے غریبوں کا سوچا؟ آپ نے غریبوں کا سوچا جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، جن کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے خطیر رقم موجود نہیں ہے؟ کیا آپ نے سوچا آپ ڈبل گناہ کے مرتکب ہیں؟ اللہ کے کل امتی معافی الا المجاہرین، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، تمام انسانوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو گناہوں کو دکھا کر کرنے والے ہیں، جو گناہوں کو دکھا کر ارتکاب کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آج شادیوں کے اندر بارات 1000 سے لے کر کے 1200 لے جاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ مجاہرہ کر رہے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ یہ شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مستحق ہے، تو یہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اور اسی سزا ضرور دے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ مجاہرہ کر رہے ہیں، آپ دکھاتے ہیں کہ میں اپنی بیٹے کی شادی میں 1000 گاڑیاں اور اسی طریقے ڈبل گناہ. کل امتی معافی الا المجاہرین، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو گناہوں پر دکھا کر کرنے والے لوگ ہیں، جو بے غیرتی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایک آدمی گھر کے اندر گناہ کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن ایک آدمی گھر کے اندر بھی گناہ کرتا ہے اور باہر آ کر کے لوگوں کو دیکھو میں گناہ کر کے آیا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں. پہلا دوسرا آپ اس پر مجاہرہ بھی کر رہے ہیں، دکھاوا بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بارات کا سسٹم اسلام کے اندر قطعی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دور کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے دور کو دیکھتے ہیں، تابعین کے دور کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے. یعنی کس کا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بارات اس زمانے سے خالی، بارات کا کوئی تصور. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے اندر بھی بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے اندر بارات کا کوئی بھی ایک سوچا تک نہیں ملتا. تابعین کا زمانہ ہے اور تابعین
کے زمانے کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو بارات جیسے ناسور کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن آج ہم آپ پڑھے لکھے ہو یا غیر پڑھے لکھے، دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو بارات کی دعوت ناراض کیوں نہیں کرتے، لیکن آپ اسی طریقے پر رہیں گے. آپ کہیے کہ میں بارات میں آپ اپنی زبان سے مداہنت نہیں، چاپلوسی نہیں، رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا ختم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بعد میں وہ سوچے گا کہ یہ اسلام پر آدمی ہے. اگر کوئی بارات کی دعوت دیتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ آپ کو بارات چلنا ہے، آپ کہیے کہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی بیٹی والے کے دروازے پر جا کر یہ کھانا کھائیں. یہ ہمارا اسلام یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں، بلکہ یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے. ہم نے دوسروں سے مستعار لیا ہوا ہے، ہم نے دوسروں سے ادھار لیا ہوا ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آج ہم اور آپ چاہے پڑھے لکھے ہو، داڑھی رکھ کر لمبے لمبی گاڑیوں پر جا کر کے بارات کے اندر شرکت کرتے ہیں. میں مداہنت کے ساتھ نہیں کہنا چاہتا، میں کسی کے لیے ناگ لپیٹ نہیں رکھتا. میں شریعت کا پابند ہوں اور شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. میں بچپنے کے اندر بارات کے اندر گیا ہوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب سے ہوش سنبھالا ہوں میں نے قطعی کسی بھی بارات کے اندر شرکت نہیں کی ہے. کہ آپ کو نصیحت نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ بارات یہ اسلامی طریقہ قطعی نہیں ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ کافرانہ طریقہ ہے. یہ ہمارا کبھی طریقہ نہیں ہو سکتا. طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن بن عوف کا ہے. دو چار آدمی جا کر کے لڑکی کو لے کے چلے آتے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہاں ہم اور آپ 1000 گاڑیاں، ہیلی کاپٹر، بعض لوگوں کو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں ہیلی کاپٹر کا انتظام کرتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ 500 گاڑی. آج تو یہ فیشن ہو گیا. پڑھا لکھا آدمی اپنے بیٹے کی شادی کے اندر، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن کہنا چاہتا کہ پڑھا لکھا آدمی چاہے غیر پڑھا لکھا آدمی سب ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے فرد کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے افراد کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی غلط کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی پوچھے گا. اگر کوئی جاہل آدمی یا ان پڑھ آدمی غلط کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی پوچھے گا تم نے کیا. اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اپنی ذات کو بدل لیں، اگر کوئی آپ کو بارات کی دعوت دے رہا ہے آپ کہہ دیجئے معذرت آپ کے بیٹے کی بارات میں نہیں جا سکتا. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا بھائی؟ کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. دوبارہ ولیمہ کرو، دھوم دھام سے آئیں گے. ولیمہ نہیں کرتے. بیٹی والے کے دروازے پر بیٹا والا کھڑا رہتا ہے باراتیوں کو کھلانے کے لیے بے غیرت کی طرح کہ ہمارا آدمی کھا لیا تو ہم کھا لیے. ارے آپ تو ولیمہ کی دعوت کرنی چاہیے تھی. آپ ولیمہ کی دعوت کریں کو اپنے گھر کے اندر لے آئیں اور آپ کا بیٹا اور آپ کی بہو جب دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں کمرے کے اندر. ولیمہ کے اندر جانا ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ولیمہ کی تو ولیمہ کی دعوت کو لبیک کہنا یہ واجب اور فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجابت الدعوت. مسلمان کی دعوت، یہ ایک مسلمان ولیمہ کی دعوت قبول کرنا ہے، بارات کی دعوت قبول نہیں کرنا. امید ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی دعوت دیتا ہے منہ پر کہیے نہیں جاؤں گا، منہ پر کہیے ولیمہ کیجیے آؤں گا، لیکن منہ پر کہنے کی کسی کی طاقت نہیں ہوتی. پڑھے لکھے لوگ بھی آج مداہنت کے شکار ہیں. یہ نیتا آدمی ہے، اپنی بیٹی کی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر رہا ہے، اس کے دروازے پہ اگر نہیں گیا تو یہ برا مان جائے گا. برا مان کے وہ اپنا رہے گا، لیکن آپ کی عاقبت تو سدھر جائے گی، سنور جائے گی. کیوں اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں ایسے نیتاؤں کے چکر میں اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کے چکر میں؟ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. بلکہ اگر کوئی شخص آپ کو بارات کی دعوت دیتا ہے کہیے نہیں جاؤں گا. کہیے بارات کی دعوت یہ اسلامی دعوت نہیں ہے بلکہ ولیمہ کی دعوت ہے، اسلامی دعوت ہے. نکاح کیجئے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح ایک دم دھوم دھام سے کرنا چاہیے. میں بھی اس کے خلاف نہیں، لیکن دھوم دھام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹی والے کے دروازے پر 1000 2000 کے لشکر کو لے کر کے آپ جو ان کے کلیجے پر مونگ ڈلیں اور دال ڈلیں. ایسا نہیں، بلکہ ولیمہ یہ خود اپنے آپ میں نکاح کی تشہیر ہے اور نکاح کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ولیمہ کیوں؟ ولیمہ اس لیے تاکہ نکاح پتا چلے کہ بھائی صاحب کا نکاح ہوا. جب دو طرفین کے درمیان بیٹی والے بیٹا والے جب دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اس وقت بھی پتا چل جاتا ہے لوگوں کو فلاں کی شادی ہونے والی. آپ کو 1000 گاڑیاں
یا 500 لوگوں کی تعداد میں لشکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 4-5 آدمی 10 آدمی جائے، نکاح کریں اور اپنی بیٹی کو لائیں، اپنی بہو کو لائیں دروازے پر، اور اس کے بعد میں کل ہو کر کے جب دونوں میاں بیوی ایک ساتھ میں خلوت سیاح یا خلوت کر لے تو ایسی 1000 2000 4000 5000 لوگوں کو بلا رہے ہیں، بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، ایک رشتہ دار کی شادی میں بھی تھا، نہیں کیا ولیمہ نہیں کیا، اور معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم دوسروں کو اپنے باراتیوں کو کھلا رہے ہیں، وہ کھا لیں گے تو ہم بھی کھا لیں گے۔ یہ دیکھیے کون سی کانسیپٹ، یہ کون سا کانسیپٹ ہے بھائی صاحب؟ آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ 10 آدمی کی تعداد میں یا 4 آدمی 5 آدمی جو بھی ہے جاتے، نکاح کراتے، اپنی بہو کو لے کر کے آتے، اس کے بعد میں اپنے دروازے پر دھوم دھام سے آپ جو ہے ولیمہ کرواتے۔ اپنے آپ کو بدلے، سماج ایٹومیٹک بدل جائے گا۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بدلے، سماج ایٹومیٹک بدل جائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کے گھر میں کیا بن رہا ہے اس کی فکر ہمیں ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں کیا پکا رہے ہیں اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ تلخ بات ہے، تھوڑا برا لگ سکتا ہے، لیکن میں بات ہی ایسی کرتا ہوں، برا لگے تو لگے، آپ کو لگے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے پہنچاؤں گا، میں مداحنت والی باتیں نہیں کرتا۔ کتاب و سنت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسیپٹ ہے، جو صحابہ کرام کا کانسیپٹ ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے میں کسی بھی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بباغ دال کہنا چاہیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جب آپ کے اندر کھوٹ نہ ہو تو آپ بباغ دال کہیں گے، لیکن جب آپ کے اندر کھوٹ ہو تو آپ کسی کے سامنے زبان کھولنے کے حقدار نہیں۔ اگر آپ کو آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بھائی صاحب بارات مت جانا، لیکن آپ خود دوسرے کو احتشام بالکل ٹائی شائی لگا کر کے، کرتا ڈال کر کے، داڑھی میں، جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو نصیحت کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود ہی وہ کیا ہوا ہے۔ لوگ آپ کی بات نصیحت کر سکتے ہیں، جائز ہے، وہ نصیحت کر سکتا ہے، ہے، نصیحت کے اندر ایٹومیٹ ہے، اس کے اندر ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بیماریوں شکار نہ بنے۔ ہر فرد اپنے افراد کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کو سنبھال انشاءاللہ یہ معاشرہ بنے گا۔ نمبر 2، جب ایک دلہا بیٹی والے کے دروازے پر جاتا ہے تو یہ پہلا جرم ہے، یعنی ایک دم لشکر کی تعداد میں اگر 2-4 آدمی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرا جرم یہ ہے، یہ جو بیٹا ہے، دلہا ہے، اس کو گھر کے اندر لے جایا جاتا ہے جہاں پر غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ حساسیت کو سمجھیے گا مسئلے کو، جہاں پر عورتیں ہوتی ہیں، دلہے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور دلہے کے ساتھ اس کا دوست بھی ہوتا ہے، دوست گن چن کے 2-4-5 آدمی ہوں گے، ملا جلا اگل بگل میں دیگر لڑکیاں، نوخیز لڑکیاں، آرائش اور زیبائش کے ساتھ، اسی طریقے سے میک اپ کے ساتھ، طریقے سے غیر اسلامی لباس کے ساتھ اس کے سامنے مزہ کرتی ہے بباغیدہ۔ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھا سکتے؟ میری بیٹی ہے، میں بچپن سے اس کی تربیت کر رہا ہوں کہ بیٹی ایسا کام نہ کر رہا ہوں، چھوٹی بچی ہے، مانے نہ مانے، لیکن شروع سے اگر آپ تربیت کرتے ہیں وہ بیٹی انشاءاللہ باذن اللہ مانے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ بلوغت کی دہلیز کو قدم رکھے گی، آپ کا ٹوکنا اسے یاد ہوگا اور وہ راہ راست پر آ جائے گی۔ تربیت کا مسئلہ یہی ہے۔ تربیت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ ٹوکا، 2 مرتبہ ٹوکا، نہیں راستے پر نہیں آ رہی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کھوٹ ہے۔ تربیت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دم شروع سے لے کر جب تک بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑے نہ ہو جائے، تب تک آپ اس کو ٹوکتے رہیں، ان کی غلطیوں کو دکھاتے رہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ ایک وقت آئے گا بچہ یا بچی انشاءاللہ باذن اللہ آپ کی بات بھی مانے گی اور صحیح راستے پر چلے گی اور چلے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو طریقہ ہے، یعنی دلہے کو بیچ میں بٹھانا اور لڑکیاں، عورتیں سارے یعنی گھیرا بندی کر کے کھڑے ہونا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایک
माहौल कायम करें। آج ہمارے داماد تو آئیں گے لیکن گھر کے اندر فنکشن نہیں ہوگا جو فنکشن بے کو پھیلایا جا رہا ہے اس فنکشن کے ذریعے. بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. سر پر تیل ڈالنا، اس کے بعد میں اور دیگر چیزیں کرنا، اور بھی اس کے بعد میں پریشان گندے گندے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دیے جاتے ہیں جس دن اعمال کا کتاب و سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنے سماج کو بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ اختلاف اسلام کے اندر مرد و عورت کا ایک ساتھ ایک کمرے کے اندر رہنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ایک کمرے کے اندر مرد و عورت کا ایک ساتھ رہنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے. ذرا سوچئے گا، یہ آپ کو لگے گا کہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے، نہیں، یہ اسی موضوع پر آئے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بری صف آخری صف ہے، اور خواتین کی عورتوں کی بہترین صف ہے اور صفحہ مسلم شریف کی روایت ہے، 664 روایت ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مذکورہ یہ حدیث سے اختلاط کی ممانعت کے لیے بہت بڑی دلیل ملتی ہے کہ جتنا مرد خواتین کی صفوں سے دور ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا، اور جتنی ہی عورت مردوں کی صفوں سے دور افضل ہوگا. اگر یہ سب اقدام جد میں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سب اقدامات جو کہ عبادت کے لیے سب سے کی جگہ ہے مسجد، پاک صاف جگہ ہے مسجد، تو اس کے لیے علاوہ دیگر جگہوں کے اقدامات اٹھانا یہ بدرجہ اولا ضروری ہے. مسجد کے اندر یعنی پہلی صف میں مرد، آخری صف میں عورتیں، یعنی یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. جب اسلام کا کانسیپٹ کہ مسجد کے اندر اختلاط نہ ہونے پائے تو پھر ایک کمرے کے اندر مردوں عورت کا اختلاط کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ یعنی ایک کمرے کے اندر 5 مرد ہیں اور بقیہ ساری عورتیں ہیں، تو کیا ایک گھر کے اندر ایک روم کے اندر ساری عورتوں کا اور یہ 5 6 10 مرد کا اکٹھا ہونا جائز ہے؟ یہ قطعی جائز نہیں ہے میرے بھائی. وقت اجازت نہیں دے رہا، 1 2 حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے، چنانچہ ابو اسعید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مسجد سے نکل رہے تھے کہ مرد و خواتین کا راستے میں اختلاط ہو گیا، مطلب مل گئے. اختلاط یعنی مرد و عورت کا ایک ساتھ مل کے چلنا. تو جب ایک اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ عورتوں کو فرمایا پیچھے رہو. کیا کہا؟ پیچھے رہو. کے لیے راستے کے درمیان میں چلنا جائز نہیں ہے، تم راستے کے کنارے پر چلو. چنانچہ اس کے بعد خواتین عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگی، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ان کے کپڑے اٹکنے لگے. دیوار سے چمٹ کر کے چلتی ہیں تو ان کے کپڑے دیوار سے پھنسنے کا اندیشہ رہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر مرد و زن یعنی مرد و عورت کا اختلاط یہ قطعی جائز نہیں ہے. اگر یہ ہے تو پھر یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی طریقہ، یہ بے غیرتی والا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ باذن اللہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ باذن اللہ اس حوالے سے اور بھی دیگر باتیں ہوں گی، لیکن میں نے جو بھی باتیں آپ کے ساتھ لکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے سولوشن اور حل بھی دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی خلفشار نہ ہو، کوئی شک نہ ہو. آپ بباگے دار کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر بارات کے اندر آپ مجھے دعوت دیتے ہیں تو میں اس دعوت کو لبیک نہیں کہوں گا، اس کے اندر میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا. آخری بات وہ یہ ہے پٹاخے بجانا اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر رسومات کو انجام دینا. بہت ساری ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں جس کو انجام دیا. خلاصے کلام یہ ہے کہ شادی کے اندر ایک نکاح اور ایک ہے ولیمہ، بقیہ سب ہے غیر اسلامی طریقہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اسلامی طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو غریبوں یتیموں کی کفالت کرنے اور ان کے حق کو سمجھنے اور ان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک پوائنٹ کے طور پہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ موضوع مجھے دیا گیا تھا اور میں نے آپ کے سامنے اختصار کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، لیکن محرم کا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، خصوصاً 9 اور 10. جو آج 10 تاریخ ہے تو آج کے دن روزے سے ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ روزے سے بھی ہوں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور بہت سارے لوگ روزے سے نہیں ہوں گے، تو نیت کریں کہ اگلے سال محرم کے اندر 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے، بہت سارے ہماری اولاد یا بہت ہمارے گھر کے افراد یہ محرم کے تعزیوں کے اندر یا محرم کے فنکشن کے اندر شرکت کرتے ہیں. یہ شرکت کرنا یہ اپنے اندر گناہ کا کام ہے، اور دوسرا بدعت ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں. اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے واقع ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزے محرم الحرام کے روزے. شہر اللہ المحرم مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر اس مہینے کا اختصاص، اس مہینے کی اضافت ہے اللہ رب العالمین کی طرف. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. کون؟ محرم کا مہینہ. اس مہینے کے اندر بغیر تخصیص کے کسی بھی دن آپ کو اگر میسر ہو تو آپ اس دن اس مہینے کی نیت کرتے ہوئے روزہ رکھیں، خصوصاً جمعرات اور سوار، یا اسی طریقے سے ایام 20. ایام 20 ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں. ایام 20 کا مطلب یہ ہے ہر مہینے، یعنی عربی مہینے کے اعتبار سے ہر مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو جتنے مہینے 12 مہینے، ان میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کو ایام 20 کہتے ہیں. ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں. یعنی یہ 3 ایام، یہ 3 ایام ایام 20 ہے. اس کی بہت فضیلت ہے. میں باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بدعت و خرافات کو کلپانے کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ ناچنے کا مہینہ نہیں ہے، ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے کلیجے کو چاک کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اذیت دینے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے گال، اپنے رخسار کو تماچے مار مار کر کے زخمی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.